بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج معدے کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ معدہ، ویگس نرو، HCl، میوکس، پیپسین، گیسٹرک جوس، الکلائن اور pH یہ کیا ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے۔ معدہ ایک جے نما عضو ہے، یہ 4 تہوں پر مشتمل ہے۔ ہر تہہ کا اپنا اپنا کام ہے۔ سب سے اندرونی تہہ جس سے گیسٹرک جوس نکلتا ہے، HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ادھر سے ہی پیدا ہوتا ہے، پیپسینوجین بھی ادھر سے پیدا ہوتی ہے اور میوکس بھی اس اندرونی تہہ میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ معدے کی تہہ وقتاً فوقتاً اپنے حساب سے خودکار نظام اللہ تعالیٰ نے جو لگایا ہے، 4 سے 5 دن میں یہ اپنی تہہ کو ریپیئر خود ہی کر لیتی ہے، نئی ایک تہہ چڑھا دیتی ہے پروٹیکٹو، جو کہ HCl سے بچاتا ہے۔ ویگس نرو کا کیا کام ہے؟ یعنی کہ ایسا اعصاب جو آپ کو بتاتا ہے کہ کھانا ہضم ہو چکا ہے، بھوک فیل کر رہا ہے، بھوک فیل کا احساس آپ کی ویگس نرو کراتی ہے۔ ایک مریض جس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا ہے، نہیں بھر گیا یا خالی کھانا ہو گیا، تو اس کا عموماً ویگس نرو کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا آگے کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ ویگس نرو کیسے کھانے کو ہضم کراتی ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ HCl کا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اندرونی تہہ سے پیدا ہوتا ہے۔ خوراک جیسے ہی معدے میں جاتی ہے، اس کو فوراً سگنل مل جاتا ہے، خوراک انسان کے سامنے آئی نہیں، اور ویگس نرو کا اس دماغ سے یہ سگنل آٹو پہ معدے کی گلینڈز کو، گیسٹرک جوسز والے گلینڈز کو مل جاتا ہے کہ خوراک آیا چاہتی ہے۔ جیسے ہی خوراک منہ کے راستے معدے میں پہنچتی ہے، یہاں سے پہلے ہی موجود یہ نظام حرکت میں آ چکا ہوتا ہے اور خوراک کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ HCl اگر تیزاب معدے میں کم بنے تب بھی مسئلہ، اور زیادہ بنے تب بھی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے کہ خوراک کے لیے اتنا ہی HCl کا تیزاب پیدا کرتے ہیں جتنا کہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ یہ تیزاب مسلسل ہی بنتا رہے۔ جیسے آپ نے کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی من پسند غذا آپ کے سامنے آ جائے، یا آپ کسی ترش چیز جیسے اچار ہو گیا، یا کسی کو رس گلے، گلاب جامن پسند ہے، وہ اس کے سامنے آ گئے تو آٹو پہ سکریشن منہ کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے رب کا کہ دماغ کو کیسے سگنل مل جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو سمجھانا مشکل ہی نہیں ہے، نیٹ، انٹرنیٹ، موبائل، یہ سب چیزیں آسانی سے انسان کو سمجھا رہا ہے۔ ایسا ہی نظام اللہ تعالیٰ نے اندرونی نظام بھی انسان کا لگایا ہے۔ خوراک ہضم ہونے کے لیے HCl کا آ جانا، پیپسینوجین ہوتی ہے جو کہ HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ سے ملنے کے بعد پیپسین میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ پیپسین ہی ہے جو کہ پروٹین کو توڑتی ہے۔ پروٹین آپ کی غذا میں موجود ہوتا ہے۔ معدے میں ہوتا کیا ہے؟ معدہ صرف آپ کی خوراک کو توڑتا ہے، باریک باریک کرتا ہے، بالکل اتنا باریک کرتا ہے کہ ایک حصے کو، اس کو جو بالکل جیسے پانی اور پانی کی سطح پر آئل ہو، چکنائی ہو، تو وہ اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کی جو بالکل لطیف اجزاء ہے وہ اس کیلوس کے اوپر آ جاتے ہیں، جسے کیموس کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو قائم کہتے ہیں۔ یہ کیموس جگر کی غذا بننے کے لیے ہوتا ہے۔ جگر کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آگے ڈیفائن کریں گے۔ خوراک کا یہ توڑ پھوڑ کا عمل معدے میں انجام پانے کے بعد اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے، جسے ڈیوڈینیم
آنت کہتے ہیں جو معدے سے جڑی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی آنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی آنت سے پروسیس ہوتے ہوئے خوراک آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی صرف ایک نالی نہیں ہے بلکہ کیا نظام بنایا ہے میرے رب نے، اس کو بتدریج آہستہ آہستہ آگے کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دھکیلا، پھر پچھلی طرف سے پھر جو خوراک آتی ہے پھر اس کو آگے دھکیلنا، یہاں تک کہ یہ بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔ اب بڑی آنت میں اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا بیکٹیریا جو معدے میں رہتا ہے جس کو ایچ پائلوری کا بیکٹیریا کہا جاتا ہے، یہ بیڈ بیکٹیریا ہوتا ہے اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے معدے کے لیے۔ اس بیکٹیریا کی وجہ سے انسان کے معدے میں پرابلمیں شروع ہو جاتی ہیں، الٹیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ متلی ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا سوج جانا ہو جاتا ہے۔ اگر HCl تیزاب اپنی مقدار سے کم بنے تو یہ معدے میں خوراک کافی دیر تک پڑی رہتی ہے۔ جب خوراک تیزاب کی کمی کی وجہ سے معدے میں پڑی رہے گی تو یہ ہضم نہیں ہوگی بلکہ یہ سڑ جائے گی۔ جب سڑے گی تو یہ آپ کے دماغ کو بھی متاثر کرے گی، کیونکہ معدے کا تعلق دماغ کی ویگس نرو سے بھی ہے، اور جب یہاں سے سگنل صحیح نہیں جائیں گے تو انسان ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے، انگزائٹی کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ غصے کو کیوں کہا کہ غصہ حرام ہے؟ یہ اس میں بہت بڑی لاجک ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب آپ خوف کھاتے ہو، غصہ کرتے ہو تو یہ ایکچولی آپ کے معدے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ، خوف، بے چینی، پریشانی، نا امیدی، مایوسی، یہ سب آپ کے معدے کے دشمن ہیں۔ تو اللہ نے دین اسلام میں بڑی کامیابی رکھی ہے۔ جو لوگ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں حقیقی معنوں میں، ان کو اس کا بہترین رزلٹ ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویڈیو کافی طویل ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ صبر کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کے اس نظام کو دیکھیے گا کیسے معدے میں خوراک ہضم ہوتی ہے۔ بیکٹیریا کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ یہ ایچ پائلوری کا بیکٹیریا اتنا خطرناک ہے کہ جب یہ معدے کی اندرونی تہہ جس کو چوتھی تہہ کہا جاتا ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس قسم کا نقصان دہ بیکٹیریا ہے کہ باقی بیکٹیریا ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ فوراً ہی اپنے جسم کے گرد ایک لیئر بناتا ہے جس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے یہ محفوظ ہو جاتا ہے اور میوکس کی دیوار کو بھی توڑ کر معدے کی اوریجنل ساخت کو زخمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ دیواریں زخمی ہوتی ہے تو انسان کی مختلف قسم کی فیلنگ معدے سے ہوتی ہے، الٹی کا آ جانا، معدے کی سوجن کا ہو جانا، یہ سب اس بیکٹیریا کے کارن ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہی السر اور لاسٹ میں کینسر جیسی پیچیدہ صورتحال سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے،
کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس وہ بیکٹیریا جراثیم سے پاک ہو، اس کو صاف ستھرا کریں، اچھے پانی سے دھوئیں۔ بعض حضرات دانہ حکیم کہتے ہیں کہ پانی سبزی جو لے کے آتے ہو اس کو پانی میں اچھے سے دھلائی کر لیں اور پھر اس کو میٹھا سوڈا پانی میں ڈال کے اس سے ایک دفعہ اچھی طرح دھلائی کر کے نکال لیں تاکہ یہ الکلائن ہو جائے، اس کے جو باہر کے جراثیم ہیں وہ باہر ہی ختم ہو جائے۔ تو بیکٹیریا ایک ایچ پائلوری کا بیکٹیریا بہت ہی نقصان دہ بیکٹیریا ہے، اس کی وجہ سے HCl کا تیزاب بھی کم پڑ جاتا ہے جو خوراک کو ہضم ہونے نہیں دیتا۔ HCl کا کم بننا خوراک معدے میں پھر ہضم نہیں ہوگی بلکہ وہ خوراک معدے میں سڑے گی۔ جب وہ سڑے گی خوراک تو وہ آپ کے جسم کو باقی اعضاء کو نیوٹریشن طاقت نہیں دے پائے گی بلکہ الٹا ہی نقصان کا سبب بنتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ 2-3 ایک ساتھ میں یہ ویڈیو کمپلیٹ کروں گا اور آخری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے جس سے کہ آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی اپنی غذا کو بہتر کیسے بنائیں۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر آپ کا بھی میرا بھی۔